بس آپ نے آواز کھول کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کی خیر فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، یا اکرم الخلق المال من نلوذ به سواک عند حلول الحادث العمم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ایک بار پڑھ لیے، ایک بار مزید پڑھ لیے۔ السلام علیکم یا سیدی ٹھیک ہے جی، ایک بار پھر کوشش کرتے ہیں، 1 منٹ دی جائے۔ کوئی زبان اب خاموش ہے، گرمی ہے، میں نہیں کہہ رہا نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو زیادہ لگ رہی ہے تو میری درخواست ہے ایک بار دل سے نبی علیہ السلام کو یاد کریں، آپ کو گرمی نہیں لگے گی۔ اگر کہیں ویسٹ کوٹ بھی پائی، میں ویسٹ کوٹ بھی پائی، لیکن گرمی زیادہ بندے کو ادھر سے لگتی ہے۔ آپ ادھر سے چل ہو جائیں، سستے خیر ہیں، ٹھیک؟ میں نے اللہ ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی، کیونکہ میں نے ایک دن پڑھا تھا کہ مولا مشکل کشا گرمی میں موٹے کپڑے پہنتے تھے اور سردی میں باریک کپڑے پہنتے تھے۔ خیر گھر دی موٹے تو نہیں پان دی ہے، پھر میں ویسٹ کوٹ پانا، دل میرا بھی کردہ موٹے پا، گرمی ادھر سے ہوتی ہے، باقی کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ آپ تھوڑا سا نا ادھر سے ایزی ہو جائیں، پھر آپ کو گرمی نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ اور باقی دوسری بات رہ گئی، امام اہل سنت نے فرما دیا، فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ یاد نہیں کر رہے، زبان کہیں ہے، آنکھیں کہیں ہیں، دل کہیں ہے، سوچ کہیں ہے۔ اب ذرا سب کو جمع کریں نا ایک ہی جگہ اور مدینے کی جانب توجہ کر کے صرف ایک بار آپ درود پاک پڑھ دیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ٹھیک ہے، مزہ آیا، تھوڑا مزہ آیا نا، لطف بنا دیں۔ اور یہ میری بات یاد رکھی، جیسے آپ نے تھوڑی سی تربیت فرمانے کے بعد پڑھا نا، جس دن آپ نے بغیر کہیں اس طرح پڑھنا شروع کر دیا، سمجھو پھر اب معاملہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اور جتنی دیر آپ نے اس طرح نہ پڑھا، ٹھیک ٹھیک کوئی بھی نہیں ہونا ہے، بلکہ دن بہ دن اور بگڑے گا۔ علماء بیٹھی ہیں، میں کوئی بات خود سے نہیں کروں گا، جتنی دیر آپ اس لیول پہ نہیں نہ آئیں گے یہ کچھ بھی نہیں ٹھیک ہوگا، مزید بگڑے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کھلی بات کر دی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، وہ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے یہ جو آپ نے زبانوں کو چاکے کے، یہ جو آپ نے زبانوں کو شرم کے تالے مار دیے نا، یہ تالے توڑے، اور اس حدیث پہ عمل کریں۔ محبوب فرماتے او انت مجنون، صرف ذکر تو کرنا ہی، بلکہ ذکر کرتے ہوئے تمہارا انداز یہ ہونا چاہیے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا۔ سچ بتائیے گا جی، جھوٹ نہیں بولنا۔ جیسے ہم نے درود پاک پڑھا ہے تیسری بار بھی، ہمیں کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہو گئے، اے ضرور کہے گا کہ بیمار ہو گئے۔ میں نہیں ادھر جی وہ جیسی تقریریں چل رہی ہیں کہ میں آدھے ہیں کوئی جنت دیا ٹکٹاں لے کے آئے میں سارے نو دے کے جانی ہیں۔ اب آپ ان سے قطعاً ایسی کوئی امید نہ رکھیے گا،
نہ میں نے خوشامد کرنی ہے، نہ میں نے کوئی ایسا کلمہ بولنا ہے. جو ہم ہیں کوشش کروں گا وہی ہم بیان کریں گے. ہمیں دیکھ کے قطعاً کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ او انت مجنون کا کو تھوڑا سا رنگ ہم میں موجود ہے، بلکہ دیکھ کے یہ ضرور کہے گا کہ سارے بیمار ہو گئے. خدا کا واسطہ وہ تو تلاش کرو، وہ دیوانگی، وہ جنون، اس کو ڈھونڈو کہیں سے، کھو گیا ہے کہیں. اور میں کہا کرتا ہوں کہ ہم ایک لٹا قافلہ بیٹھے ہیں، اور دکھ یہ ہے کہ اس قافلے کو لٹ جانے کا دکھ ہی کوئی نہیں ہے. ہاں، جس کے پاس کوٹھی نہیں ہے اس کو دکھ ہے کہ کوٹھی نہیں ہے. جس کے پاس آئی فون نہیں اس کو دکھ ہے آئی فون کوئی نہیں. یہ نہیں دکھ کسی کو کہ ہم کیا کیا لٹا بیٹھے ہیں. آپ کہیں گے مولوی صاحب کی گل کر دیو، کیا لٹا؟ میں کہتا ہوں رہ کیا گیا آپ کے پاس؟ تہجد گئی، شوق گیا، سوز گیا، قرب گیا، وصل گیا، زود گیا، قناعت گئی، کیا رہ کیا گیا ہمارے پاس؟ یہ مکان، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. میرے محبوب فرماتے ہیں جب کوئی بندہ بلند مکان بناتا ہے، فرشتہ پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے اس کو مخاطب کر کے کہتا ہے او بندیا تیری جگہ تے زمین دے تھلے میں تو کی رہنا اڈیا. اگر آپ مکان بنانے کو بڑا کمال سمجھ بیٹھے ہیں، میرے محبوب فرماتے ہیں جب کوئی بندہ بلند عمارت بناتا ہے، فرشتہ پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے پکار کے کہتا ہے او بندے تیری جگہ زمین کے نیچے ہے، تو پر کیا کر رہے ہیں یار؟ کوئی کمال نہیں ہے. ہاں کمال کیا ہے؟ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی ہے. بلکہ تو اللہ کو لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. انہوں نے بھی بیٹھ گئے اولئک هم الغافلون. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا اگر جی خدا کا واسطہ یہ جو آپ نے چاکا چاکا بنا لیا نہیں، اس کو چھوڑیں چاکے چوکے کو. جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی ذکر کی بانی ہے دیوانگی اور نہیں ہے ایکٹنگ ہی کر لے کر دیا. میں نے کہا نا میں خود سے کچھ بیان نہیں کروں گا. علماء بیٹھے ہیں، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، محبوب علیہ السلام جلوہ کرتے، صحابہ حاضر خدمت تھے. فرمایا میرے صحابہ میں تمہارے سامنے سورہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کی تلاوت کروں گا، جو جو سن کے رو پڑا اس کے لیے جنت ہے. حضور نبی علیہ السلام نے تلاوت فرمائی. کچھ صحابہ تو رو پڑے، کچھ کو رونا نہیں آیا. اب جن صحابہ کو رونا نہیں آیا ان میں سے ایک صحابی عرض کرتے ہیں محبوب آپ نے فرمایا تھا کہ میں سورہ الہاکم التکاثر کی تلاوت کروں گا، تو جو جو سن کے رو پڑا نا اس کے لیے جنت ہے. کچھ ہمارے بھائی رو پڑے، کچھ کو رونا نہیں آیا. جن کو نہیں آیا انہوں نے بھی بڑی کوشش کی ہے کہ رونا آ جائے، نہیں آیا. اب محبوب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں پھر سورہ الہاکم التکاثر کی تلاوت کرتا ہوں، تو جو سن کے رو پڑا نا اس کے لیے جنت ہے. ہاں جس کو رونا نہ آیا وہ رونے والا منہ ہی بنا لینا ہے. کوئی تو کرو یار، چپ نہیں دے چنگی ہے، یہ چپ نہیں دے چنگی ہے، یہ چپ لے دے جائیے. نہیں، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی نہیں. ٹھیک ہے، آپ کوشش فرمائیں اپنا مزاج بنا لیں. میں کہتا ہوں یہ دکھ کی بات ہے، یہ درود پاک بھی کہہ کے پڑھانا نہیں، اگر سبحان اللہ بھی کہہ کے آپ سے کہلوانا ہے پھر میں کہتا ہوں پھر پیچھے رہ کیا گیا. نہیں، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. کسی کے پنجابی صوفی بابے نے لکھا، وہ کمال ہی کرتے ہیں، کہتے ہیں دل یاد لئی بنایا ہے، دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار. آپ کے خیال میں کیا زبان اللہ نے جھوٹ بولنے کو دی ہے؟ اللہ نے تو کہا لعنت اللہ علی الکاذبین. یا آپ کے خیال میں اللہ نے زبان غیبت کرنے کے لیے دی ہے؟ محبوب فرماتے ہیں غیبت اشد من الزنا. یا آپ کے خیال میں اللہ پاک نے جو زبان ہے یہ چغلیاں کھانے کے لیے دی ہے؟ نہیں، یہ اللہ نے ذکر کے لیے دی ہے، یہ اللہ نے قرآن پڑھنے کو دی ہے، یہ اللہ نے محبوب پر درود پڑھنے کو دی ہے. اور قربان جاؤں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ساری امت کا تقوی ایک طرف، صدیق اکبر کا تقوی ایک طرف. صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر ہیں. دیکھا اتنے محتاط تھے کہ آپ اپنے منہ میں پتھر ڈال کے رکھتے تھے، کوئی بات ہی ایسی نہ نکل جائے جو یار کو پسند نہ آئے. اللہ ان کی تربیت محبوب علیہ السلام نے کوئی بات نکل ہی نہیں سکتی تھی. جن کو قرآن کہہ دے ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار،
اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. فرمایا ابو بکر سب کا حق ادا کر دیا، تیرا حق اللہ ادا کرے گا. یارے غار یارے مزاج ہیں جی. ٹھیک ہے جی. ہجرت میں ساتھ، غار میں ساتھ، بدر میں ساتھ، احد میں ساتھ، مزاروں میں ساتھ، خوابوں میں بھی ساتھ ہیں. آج کل کتوں کو عادت پڑ گئی ہے صدیق اکبر پہ بھونکنے. میں کہتا ہوں کتے تمہارے بھونکنے سے ابو بکر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ قرآن میں بھی ساتھ، وہ خواب میں بھی ساتھ، وہ غار میں بھی ساتھ ہے. کسی کتے. اور دوسری بات میری بات ہے، جہاں صدیق اکبر ہے وہاں تو کتوں کا بھونکنا جاتا ہی نہیں ہے. اگر کتا صدیق اکبر پہ بھونکا اس کا بھونکنا وہاں ہی رہ جائے گا. کیونکہ جہاں صدیق اکبر نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہے وہ ایسی پاک جگہ ہے وہاں کتوں کا بھونکنا نہیں جاتا. وہاں جب بھی جائے گا درود ہی جائے گا. صدیق اکبر ہے اسی وہ یار غار ہے، وہ یار مزار ہے. وہ یار مزار ہیں. منہ میں پتھر ڈال کے رکھتے تھے. ہم تو جی دیکھتے ہی نہ بولتے ہوئے کیا ہم نے کیا کیا. بہت محتاط رہا کرنا. یہ اسپیشلی اب گرمی ہے نا، جس بندے کو دیکھو گرمی کرنا. اچھا جو سردی ہو تو کیتا کنے نفل پڑے تھے یوں تو گرمی جو لونڈے آ گئے. جب سردی تھی بتا کیا 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 بات کتنے نفل پڑے تھے. بھی عادت ہے رونے کی. رونا رونا رونا. شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا حضور کیا حال ہے؟ فرمایا اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دانت ٹوٹ گئے ہیں، زبان ابھی بھی ناشکری پہ لگی ہے. ہمیں عادت پڑ گئی ہے. میری بچوں میری بات یاد رکھو، آپ کے اور میرے گلہ شکوہ کرنے سے یہ گرمی کم نہیں ہوگی. یہ تب بھی کم ہوگی جب مالک کی مرضی ہوگی. ہمیں گلے کر کر حضرت اپنے نامہ اعمال گندے کرنے دے. اور باقاعدہ فوائد الفواد لکھا ہے. آپ فرماتے کوئی بزرگ تھے زندگی میں کوئی تھا ہی نہیں ان کا ثانی ہے. تقوی میں، زہد میں، قناعت میں، عبادت میں، ذکر میں، فکر میں، ریاضت میں کوئی نہیں تھا ان کا ثانی، کوئی نہیں تھا ان کا ہم پلہ. شیخ فرماتے مثال ہو گیا کسی مرید کو خواب میں زیارت ہوئی، اس نے اس کی حضرت کی بڑی. فرمایا یار پھنس گئے ہاں دعا کر معافی مل گئے. اس نے کہا حضرت آپ پھنس گئے؟ حضرت کیا بنی؟ فرمایا میں ایک دن بیٹھا تھا، بارش شروع ہو گئی. میری بات زبان سے اتنی نکل گیا بھائی یہ کس وقت کی بارش ہے؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم. نوٹ کر لیا گیا میرا دل. پر اب حال یہ ہے کہ اللہ روز اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھتے ہیں بندے ذرا ہمیں بتا بارش کا صحیح وقت کون سا ہے. مالک کی رنگ دیکھو یار. گرمی اس کی، سردی اس کی، بارش اس کی، چھاؤں اس کی، دھوپ اس کی، رنگ دیکھو اس کی. یہ میرے اور آپ کے کہنے سے کام نہیں ہونی. ہاں یہ ہے کہ گلہ لکھا جائے گا. میرے بندے میری ذات پہ گلہ کیا، شکوہ لکھ دیا جائے. یہ رہنی ہے، یہ جون بھی رہنی ہے، یہ جولائی بھی رہنی ہے، یہ اگست بھی رہنی ہے، یہ سپٹمبر بھی رہنی ہے. رنگ دیکھو حضرت جی، مالک دے رنگ نے سارے دیکھو حضرت. مالک دے رنگ دیکھو. دیکھو نا میں بڑا خوش ہوتا ہوں جب میں یہاں آتا ہوں. یہ رنگ ہے میرے مالک کے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت. اللہ کہہ رہا دیکھو پہاڑوں کو. والى الارض كيف سطحت. اللہ کہہ رہا دیکھو. اللہ کہہ رہا قرآن میں بندے دیکھ. میں بڑا خوش ہوتا ہوں دیکھ کے مالک تیرے رنگ نے. یہ تیرے ہونے کی دلیلیں ہیں. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. وہی خدا ہے، وہی خدا. اس کے رنگ بکھرے پڑے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. اس لیے جی کھول دے زبانوں کے تانے. آج وقت ہے راج کے ذکر کریں. راج کے محبوب علیہ السلام کی ذات مبارکہ دیوانگیاں میں قربان جاؤں. حضرت جی اقبال بڑا رویا ہے. کئی اقبال لوگ کہتا ہے شراب کہن پھر پلا ساکیا. وہ جڑی باعزید نو پی، وہ جڑی جنید نو پی. شراب کہن پھر پلا ساکیا، وہی جام گردش میں لا ساکیا. ہم تو گئے نا. حضرت رابعہ لکھا ہے ایک دن حضرت رابعہ بیٹھی تھی، تصوف کے موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی. درمیان میں پردہ تھا، لوگ بیٹھے تھے. دوران گفتگو کسی شخص نے شیطان کا نام دے دیا. آپ نے حیران ہو کے پوچھا یہ شیطان کون ہے؟ سارے لوگ بڑے حیران ہیں.
کوئی حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو نہیں پتا کہ شیطان کون ہے؟ یا تو ہم اپنے بچوں کی ابتدا اس سے کرواتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ اکبر، یا تو آپ پہلا پارہ تلاوت کرنا شروع کریں الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہ سانو دے رب ہوتا ہی یاد ہے کیونکہ یہ پانا بھی ہوتے ہوتا ہے ہر کام کر کے نا، وہ صرف ایک اللہ دا رنگ نہیں دے وہی ہاتھ جوڑ کے کہ مائی باپ ایک ہی کری پھر دے سارا میرے دے پا چڑھ دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ بزرگ بیٹھے ہیں، حضرت اس کے اختیار میں صرف اتنا ہی ہے کہ وہ دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے، ہاتھ پھڑ کے میں سیل میں نہیں لے کے جا سکتا، وہ میں نے خود جانا ہے، گاڑی میں نے خود سٹارٹ کرنی ہے، ریس میں نے خود دینی ہے، ٹکٹ میں نے خود لینی ہے، لیکن کرنا کہ یہ پوری فلم لے کے گنا شیطان نے میرے کو کی کروا چڑھے۔ ہمیں تو بہت ہی یاد ہے نا، ہمیں تو وہ کر کے ڈالنا اس پہ ہوتا ہے، بھائی داڑھی اتروانے تو خود گئے، نائی کو جا کے تو نے کہا ہے اتار، پیسے تو نے دیے ہیں، بھائی یار وہ شیطان نہیں رکھن دیتا ہے۔ میں نے ویسے آج تک وہ بندہ اس طرح کا نہیں دیکھا جس سے شیطان نے یہ کروایا ہو کہ وہ صرف قمیض پہن کے باہر آ گیا ہو، شیطان نے شلوار نہ پہننے دی ہو۔ یہ خدا کا واسطہ ہے، ذرا کچھ ہوش کے ناخن لیں، نکلیں ذرا ان باتوں سے۔ یہ ایک مزاج ہم نے بنا لیا ہے، اور باقاعدہ شیخ نے اس پہ کلام کیا۔ آپ فرماتے ہیں کوئی بزرگ تھے وہ کتنے سال دعائیں کرتے رہے، یا اللہ شیطان میرے سامنے زار کرم، میں کچھ گلاں کرنی نہیں، پاک تھے، کامل تھے، کرم ہوا، شیطان مجسم ہوا۔ آپ نے فرمایا تو ایک ہی سارا تو بکھیڑا کھڑا کیتا ہے۔ اس نے کی حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں، مقرب ہیں، خاص ہیں اس کے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، سب کچھ یہ خود کرتے ہیں، ڈالتے مجھ پہ۔ انہوں نے کہا نہیں تو کرواتا ہے، انہوں نے کہا نہیں حضرت میں ثابت کر دوں گا۔ شیخ نے لکھا ہے شیطان لے کے نا حضرت کو بازار چلا گیا، وہ ایک حلوائی کی دکان تھی، اور وہ چاشنی ہوتی ہے نا جس میں وہ جلیبیاں پھینکتے ہیں، شیطان نے کیا کیا اس میں انگلی ڈبو کے نا ایک دیوار پہ لگا دی، اور آگے بزرگوں کے پاس کھڑا ہو گیا، عرض کرتا ہے حضرت دیکھیے میں صرف انگل لائیے، میں کچھ نہیں جائز کو یہ کیتا۔ وہ میٹھا لگا تھا نا، وہ مکھیاں آ کے بیٹھ گئی۔ اب جو چھپکلی ہے نا، پتہ نہیں آپ کی زبان میں اردو میں چھپکلی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہماری پنجابی میں کرلی کہتی ہیں۔ اب وہ جو مکھیاں نا اس کی بڑی فیورٹ غذا ہے، وہ جہاں مکھیاں جمع ہوئی تو کچھ چھپکلیاں بھی اکٹھی ہو گئی۔ اب جو بلی ہے وہ چھپکلی بڑے مزے سے کھاتی ہے، ایک بلی نے بھی حضرت تاک لگا لی، ٹھیک ہے جی۔ ادھر سے نا ایک سپاہی گزر رہا تھا جس کے ہاتھ میں، جس کے ساتھ کتا تھا اور رسی اس نے پکڑی ہوئی تھی۔ جب کتے نے بلی کو دیکھا وہ بھی آپے سے باہر ہو گیا۔ اب سپاہی کو پتہ نہیں تھا یہ کچھ ہونے والا ہے، کتے نے اسے اپنا چھڑوایا اور بلی پہ جھپٹا۔ بلی اپنا بچاتی نا وہ کڑاہی میں گر گئی، حلوائی کی چاشنی خراب ہو گئی۔ اس نے غصے میں آ کے نا تو کتے کے سر پہ ڈنڈا دے مارا، کتا مر گیا۔ سپاہی کو غصہ آیا، اس نے جناب تلوار نکالی، اس نے حلوائی مار دیا۔ اب حلوائیوں کو غصہ آیا، انہوں نے پکڑ کے سپاہی مار دیا۔ جب پیچھے بات گئی انہوں نے پورے شہر کے توپے لگا کے نا شہر اڑا دیا۔ اب شیطان بزرگوں سے پوچھا دسو حضرت میں کی کیتا، میں تو گلی لائی، باقی تو سب پتہ ہے حضرت ہمیں، لیکن کیا ہے سوکھا حضرت اللہ ہے، کری آؤ تیرے سے پائی ہو۔ علماء بیٹھے ہیں سورہ حشر میں، حضرت یہ بات ہوگی اس دن، وہ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے اتنا اختیار نہیں دیا تھا کہ میں ہاتھ پکڑ کے ان کو لے جاتا، تو نے اتنا ہی دیا تھا کہ میں دل میں بات ڈال سکتا تھا۔ نہیں، آپ نے پوچھا شیطان کون ہے، لوگ بڑے حیران ہوئے کہ حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو نہیں پتا کہ شیطان کون ہے۔ سب نے کی سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا تمہارے منہ سے سنا، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے۔ اسی رنگ کو پھر حضور بلے شاہ نے بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں سیونی مینو رانجا آکھو ہیر نہ سدو کوئی، سیونی مینو رانجا آکھو ہیر نہ سدو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی ہے۔ اسی رنگ کو ملا عبدالرحمن جامی علیہ الرحمن بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ اللہ کن کتا اللہ شوی، اے نا اللہ اللہ کر کے سلیمان روی نا،
کہنا اللہ اللہ کر کے سلیمان روے ہی نہیں. اس لیے حضرت ہم آج بہت پیچھے کھڑے ہیں. نہیں، شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا. حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ الرحمہ خوبصورت نام. کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کاں، کدی کدی تے کتے کتے جمدے ہن سینا دا نام. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. زمانے لگتے ہیں حضرت، پھر کوئی ماں جنید پیدا کرتی ہے. زمانے لگتے ہیں، باقی تو حالات تو عجیب و غریب ہیں. ایتھے اِلنا کاواں رنگ لے پر تے بن بن بیندے مور. ایتھے اِلنا کاواں رنگ لے پر تے بن بن بیندے مور. ویک کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کچھ اور. 100 سال پہلے اقبال رو گئے، وہ کہتے ہیں کم بِإِذْنِ اللَّهِ، جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے. بچے کہہ رہے ہیں جی شان اولیاء نہیں ہے جی، ان شان اولیاء چھڈو، ان اعمال اولیاء بیان کرو. کیا بات ہے، یہ شان بیان کر دیا پتہ نہیں کی بنا چڑھے. اب یہ بھی بتاؤ ان کے عمل کیسے تھے جی، تاکہ اصلی اور نقلی میں فرق واضح ہو. صرف آدھی آیت نہ پڑھو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پوری بات کرو آگے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی ایمان والا بھی ہوگا، ولی عمل والا بھی ہوگا. سبحان اللہ. یہ جو ہم نے آدھا آدھا پڑھ کے نا، یہ تھے حضرت جی جنہیں ڈڈو گھوڑے مچھے پچھے سارے ہی پتہ نہیں کی بنا رہے. اب اعمال اولیاء بھی بیان کرو حضرت، تاکہ پتہ لگے اصلی کون ہے نقلی کون ہے. بے شک پتہ نہیں کس کس کو ہم نے کیا کیا بنا دیا ہے. جو ولی ہوگا وہ ایمان والا بھی ہوگا، وہ عقیدے کا بھی ٹھیک ہوگا، اور وہ عمل والا بھی ہوگا. سبحان اللہ. یہ میری بات یاد رکھنا. وہ عمل والا بھی ہوگا، وہ عقیدے والا بھی ہوگا، وہ اخلاص والا بھی ہوگا، وہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوگا. میں پیچھے نا بڑا شوق ہے بزرگوں کی زیارت کا. ان سے ویسے ہی ڈرنے نہیں جانتے ہیں، پتہ نہیں کی نکلے گی. وہ میرے ایک دوست تھے، مجھے پڑھا کہ اور یہ فلان جگہ ایک بزرگ نے تمہیں زیارت کروانی ہے. وہ کچھ اللہ کا معاملہ اس طرح بنا، شیڈول اس جانب آ گیا. میں کہ دس ہوئی تو کہنا نہ بابے ہوئی دیکھنے نے آج شیڈول آ گیا، چلیے پھر چلے گئے جی. پروگرام کر کے ہم وہاں گئے، کوئی بات ہی نہیں. علماء پہ تان، اور یہ مولویاں نو یہ مولویاں نو وہ مولویاں نو یہ تو مولویاں. اس دن ایک پیر صاحب تھے، انہوں نے بھی کچھ علماء کے والے سے نا کچھ کلمات اس طرح کے بولے، مجھے اچھے نہیں لگے. میں کیا حضرت صاحب اس طرح نہ کریا کرو، یاد رکھو یہ مولوی ہے جنہوں نے تمہیں پیر بنایا. جدن مولویوں نے پیران دی شان بیان کرنی چھڑ چھڑی، کسی نے پوچھنا بھی نہیں کیا. میں سچ کہہ رہا ہوں. مجھے کہنے لگا جی میں جیب چاڑا دے اندر کئی ہزار مولوی ڈگن تھلے. میں حضرت نہ کریں اس طرح کی بات. یعنی حضرت میں نے آپ کے لیے نہیں کی، میں تجھے جنہوں نے بھی کی ہے میرا پیٹی بھائی ہے. میں نہیں آپ کو نبی علیہ السلام کے ممبر اور مصلی کے لیے کوئی اس طرح کی بات کرنے دوں گا. یہی وہ لوگ ہیں جو آج بھی 8,000 10,000 پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں. آؤ کر کے دسو ہمیں نو. نہیں حضرت صاحب آپ تو غصے میں آ گئے. میں نہیں حضرت بات غلط ہے، قدر کریں ان کی. آج علماء شان اولیاء بیان کرنا شروع کر دے، پوچھے کوئی نہ آگے. ایسی بات آپ کر رہے ہیں، آپ کو تو بنایا انہوں نے. حضرت جی علماء میں بہرحال والفتنۃ اشد من القتل، جواب میں دیتا رہا آہستہ آہستہ. علم باج کریں فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو. حضرت امام مالک فرماتے ہیں ضرور تصوف سیکھو، لیکن جس نے صرف تصوف سیکھا اور فقہ نہ سیکھا وہ زندیق ہے. خود بھی ڈوبے گا، مریدوں کو بھی لے ڈوبے گا صاحب. وہ بس یہ وہ اس طرح حضرت جی سردیاں تھی، زور کا وقت تنگ ہو رہا تھا. اسی بہانے سے اٹھا جا کے وضو کر کے میں نے قصر میں نے جا کے زور کی نماز پڑھی. تھوڑی دیر بعد عصر شروع ہو گئی. پڑھ کے مایا بڑا پرتکلف سا کھانا کھایا. وہ جب آنے لگے نا مجھے لے کے گیا تھا. ماشاء اللہ اس بھائی صاحب کس طرح نے لگے نے بابی ہوئی. میں کس طرح کسرا چھڈ میں دس بابی ہوئی نماز نہیں پڑھتے. حضرت صاحب نکلے ہونا پھر مولوی تو سی. میں کیوں کی ہوا کوئی بابی ہوئی جلدی پڑھتے نہیں. بابی ہوئی میں یار میں بابے ہوراں دے گھر لے کے روٹی کھادی ہے، 4 نان 2 پلیٹاں گوشت دیاں کھا گئے. تو ہی دسیا بابے ہوراں دیاں 3 بڑیاں دے 17-18 جانے نے. دل کتے گیا یہ نماز والی دل آتا ہے تو خدا کو کھاؤ یا امت کو دھوکہ دے رہے ہو. چنگا دل ہے جو صرف نماز والی آئے، کھان والی نہ آئے، بڑیاں والی نہ آئے، یانیاں والی نہ آئے، کپڑے پان والی نہ آئے.
یہ چنگا دل جڑا نماز ویلے جاندا ہے جی روٹی نہیں مدینے جا کے کھادی جاندی نماز ہی مدینے پڑھنی ہوندی ہے بھائی روٹی بھی مدینے کھایا کرو کیوں ایتھے کھاندے خدا کی قسم ہے بس الامان والحفیظ تباہ ہو رہی ہے امت رہی. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ پہلے صرف مال کے ڈاکو تھے اب عزتوں کے ڈاکو اب عقیدوں کے بھی ڈاکو ہیں. اس لیے حضرت جی ذرا دھیان رکھنا ہے. لیکن حضرت جنید بغدادی روز نمائی پیدا کرتی ہے. لکھا ہے حضرت جنید بغدادی کا وصال کا وقت آ گیا. اور وصال ہی نہیں کرتا یہ تھے سارے نہیں وصال کا لفظ بول چھڑ دیں وہ میرے ہاتھ دا دنیا دار بڑے تو کہتے ہیں وصال ہو گئے کوئی کہتا کہ تو وصال ہوئے وصال تو کسی کسی کا ہوتا ہے فوت ہو گئے مر گئے وصال تو کسی کسی کا ہوتا ہے وہ تو کوئی ہوتا ہے لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں. وصال تو کسی کسی کا ہوتا ہے. جناب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کہتی ہے میں نے کبھی مؤذن رسول کو سجے سورے نہیں دیکھا. جب بھی دیکھا سادے سے سادہ ہی دیکھا. تاریخ کہتی ہے ایک دن دیکھا اس دن حضرت بلال لباس بھی نیا تھا انداز ہی بدلے بدلے چہرہ نکھرا چہرے پہ بڑے زیادہ خوش کیا تھا. لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے لگتا ہے آج کوئی خاص ہی موقع ہے کہ حضرت بلال بھی اتنے خوش ہیں اور اتنے تیار ہیں. لوگ حاضر خدمت ہوئے آ کے عرض کی حضرت کوئی خاص ہی موقع ہے. فرمایا خاص ہے بھی خاص ہے. عرض کی حضرت کیا ہے آج؟ فرمایا آج میری موت کا دن ہے. عرض کی حضرت کوئی اپنی موت پہ بھی اتنا خوش ہوتا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے موت ہے میرے لیے تو پیغام وصل ہے. میرے لیے تو محبوب سے ملاقات کا پیغام ہے. ہم نے دل لگا لیا ہم نے ان مکانوں سے دل لگا لیا نہیں چھوڑے جاتے ہم سے. قربان جاؤں انہوں نے مکانوں نے دل لایا نہیں انہوں نے دل لایا ہی ہونا کھا لے.